ہمارے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں کا جو ایک مشاورتی اجلاس ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر کیا کوئی بڑی سیاسی خبر ہے وہ ہم ان سے جانتے ہیں. عثمان, کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اس مشاورتی اجلاس کو، جس میں درمیان میں ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی حصہ بنے تھے. بنیادی طور پر تو 2-3 ایشو ہیں، جس میں ایک تو ڈی جی ایس آئی شرکاء کیوں مشاورت کا حصہ بنے پی ڈی ایم کے اجلاس میں؟ دیکھیں اس وقت جو معاملات ہیں، جس طریقے سے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اس میں تو یہ بڑا واضح طور پر ڈائریکشن آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کہ ملک میں افراتفری پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان سے ایک تو سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور شرپسندی سے جو باز نہیں آ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے سیکورٹی اداروں کو فری ہینڈ دینے کا عندیہ دیا گیا ہے. اور چونکہ عمران خان کا معاملہ ہے اور عدالتوں کے حوالے سے بھی شرکاء نے عمران خان سے متعلق دو ٹوک پالیسی اپنانے کی رائے دی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومتی ریٹ کی عملداری کے لیے عمران خان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. اور جو عدلیہ کا کردار ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ عدلیہ کی جانب سے جو سہولت عمران خان کے لیے ہے وہ عام آدمی کو بھی ملنی چاہیے، اور قانون سب کے لیے برابر ہے تو عمران خان بالا تر کیوں ہے. تو یہ تمام معاملات کا جائزہ لیا گیا اور بریفنگ دی گئی ہے، جو کہ پرتشدد کاروائیاں کی گئی تھی پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے. اور یہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جو انہوں نے انتشار پھیلایا وہ کارکن 1500 سے لے کر 5000 روپے دہاڑی پر بلائے گئے تھے اور ان کو چھپا کر رکھا گیا تھا. جیسے ہی عمران خان اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تو یہ سارا موب جو ہے ان کے ساتھ آ گیا تھا. اور باضابطہ عثمان, طور کیا پر اجلاس کے اندر کسی نے وہ جو مریم نواز کا مطالبہ ہے کہ جماعت کو کالعدم قرار دے کر ویسے ہی اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے, اس کے اوپر بھی بات کیا آج کے اجلاس میں؟ دیکھیں یہ تمام تجاویز اور سفارشات تو یقینی طور پر بالکل سامنے آئی ہیں جو ذرائع کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، مختلف الخیال لوگ جو ہیں اس حکومت میں شامل ہیں، تو اس کے اوپر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکے کہ طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے.